پھر آگے اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 223 میں 223 میں فرماتا ہے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں نساؤکم تمہاری عورتیں حرث لکم وہ تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، جس طرح سے آدمی کیا کہتے ہیں کھیت کے اندر بیج ڈالتا ہے اور درخت لگاتا ہے اور اس کا پھل کھاتا ہے یا اس کے پھول سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کا مقام ہے، جی کھیتی ہے، تمہاری زمین ہے۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، پس تم جاؤ اپنی کھیتی کے پاس جس طرح سے تم چاہتے ہو، تم کو آزادی ہے، تم اپنے حرث کے پاس اپنی کھیتی جس طرح سے کرنا چاہتے ہو تم کر سکتے ہو، اس میں ممانعت نہیں ہے۔ ممانعت صرف یہ ہے کہ تم جو ہے ناپاکی اختیار نہ کرو، ناجائز کام نہ کرو، غیر فطری عمل نہ کرو، جی غیر فطری عمل نہ کرو۔ وقدموا لانفسکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، پس تم جاؤ اپنی کھیتی کے پاس جیسے تم چاہتے ہو اور اپنے لیے تیاری کرو، اپنے لیے پیش کرو، یعنی تم جو بیج ڈالو گے، جس طرح تم کھیتی کرو گے اس طرح کا تم کو اناج ملے گا، اس طرح کا تم کو پھل ملے گا۔ وقدموا، اور قدمہ یقدموا کہتے آگے کے لیے تیاری کرنا، آگے کے لیے توشہ بنانا، لانفسکم اپنے آپ کے لیے، اور تیاری کرو اپنے آپ کے لیے، پیش کرو خود کو۔ کیا 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 بوئیں گے، کیا کاٹیں گے، وہی جو بوئیں گے، جو آپ بوئے ہیں، جو دانہ آپ ڈالے ہیں اسی کا پھل آپ کو ملیں گے۔ اگر آپ ٹماٹر ڈالیں گے تو ٹماٹر آئے گا، کدو ڈالیں گے تو کدو آئے گا، جی گیہوں ڈالیں گے تو گیہوں آئے گا، جو آپ ڈالیں گے وہ آپ کو آئے گا۔ تو جو لوگ گندگی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بے احتیاطی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جماع صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں، آگے سے پیچھے سے، جی ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے، غیر فطری عمل اور خراب عمل کی طرف چلے جاتے ہیں، گندگی کے دنوں میں جماع کرتے ہیں، اس طرح کے جو حرکات کرتے ہیں، تو پھر ان کے سامنے جو اولاد آتی ہے وہ بس انہی کی کھیتی ہے، وہ انہی کی کھیتی ہوتی ہے۔ لہذا پاکی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور کیا کہتے ہیں جماع کے وقت ایک دم سوچ صاف رکھنا چاہیے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جماع صرف شہوت کی تکمیل نہیں ہے۔ جماع کرنا، ایک مرد عورت کا آپس میں ملاپ ہونا، یہ ملاپ صرف ایک شہوت اور ایک خواہش اور مزے لینے کی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا فطری نظام ہے، تاکہ انسانی نسل چلتا رہے۔ انسانی نسل کو کنٹینیو کرنے کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنایا ہوا طریقہ کار ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ نسل انسانی چلے، نسل انسانی آگے بڑھتے رہے۔ تو یہ ایک رسپانسبلٹی ہے، ذمہ داری ہے۔ تو آپ کیسی نسل آگے چلاتے ہیں یہ آپ کے اوپر ہے، آپ کیسی نسل چلاتے، اچھی نسل چلانا چاہتے، سمجھدار، نیک، اچھے، صاف ستھری نسل چلانا چاہتے، یا پھر گندے بدماش قسم کے لڑاکو، جھگڑالو اور فسادی اور گندے مزاج کے لوگ، بے حیا لوگ آپ چلانا چاہتے ہیں۔ وقدموا لانفسکم، تم آگے اپنے لیے جو پیش کرنا چاہتے ہو پیش کر لو، جی یہ قدموا لانفسکم دنیا میں بھی ہوتا ہے، وقدموا لانفسکم یہ آخرت کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تم اپنے لیے کرو جو کرنا ہے، یعنی جو بھی تم نکاح کا عمل کرو گے، جیسی نسل تم پیدا کرو گے یا جیسی نسل پیدا کرنے کی تم کوشش کرو گے، یہ آخرت کے لیے تمہارا سودا ہے۔ تم اچھی اولاد، اچھے انسان، اچھی جنریشن اگر انسانیت کو اور ہیومینٹی کو دے رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارا بھرپور اجر ہے، اور اچھی نسل اگر نہیں دے رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس تمہارے لیے سزا ہوگی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ نسل کو پیدا کرنے میں اور یہ سارے اعمال کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور یہ بات یاد رکھو، ہرگز نہیں بھولنا، یہ بات یاد رکھو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور جان لو کہ تم اسے ملاقات کرنے والے ہو۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کو خوشخبری عطا فرماؤ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں کو خوشخبری عطا کرو۔ ایمان والے جو ہوتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں پاکی کا راستہ اختیار کرتے ہیں،
ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن سے پہلے اگر غلطی ہو رہی تو اسے ترک کر دیتے ہیں۔ ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو ماہواری کا خیال رکھتے ہوئے، ایک عورت کے ناپاکی کے دن کا خیال رکھتے ہوئے، وہ مومن مرد اور وہ مومن عورت یہ جو آپس میں ایک دوسرے سے ملاپ نہیں رکھتے، خوب اچھی طرح سے پاک ہونے کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں تاکہ دنیا میں نسل اچھی پیدا ہو اور اللہ تبارک و تعالی راضی ہو، انسانوں کو بھی ایک اچھے انسان دیے جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک لوگ کو پسند فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی وہ کیا کہتے ہیں پاتے ہیں۔ وَعْلَمُوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات جس وقت کرتے ہیں، جس وقت منہ دکھاتے ہیں، تو ان کے لیے خوشی کی بات ہے۔ وَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ جو لوگ گناہ کر کے گندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے ڈر لگتا ہے، جی ان کو ڈرنا چاہیے، ان کو دبنا چاہیے، ان کو پریشان ہونا چاہیے۔ لیکن جو ایمان والے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ایک خوشی کا موقع ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دیجئے ایمان والوں کو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو پاکی کا راستہ اختیار کرنے اور فطری راستے اختیار کرنے اور خوب اچھی نسل کو پیدا کرنے اور انسانیت کے کام آنے والے نسل پیدا کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے بنائے۔